یہ کہانی ہے دو دوستوں کی، اور ان کی دوستی کی شروعات ہوئی تھی ابھی کچھ دن پہلے ہاسپٹل کے کمرے سے، جہاں پر وہ دونوں ایڈمٹ تھے۔ تو دونوں میں سے جو ایک تھا اس کو ابھی کچھ دن پہلے ایک پیرالائسس کا اٹیک آیا تھا، جس کی وجہ سے گردن کے نیچے کی اس کی پوری باڈی پیرالائز ہو گئی تھی اور وہ اپنی ایک انگلی تک نہیں ہلا سکتا تھا۔ اور پورے دن جو بھی نرس اس کے پاس میں آتی وہ اس کو ایک ہی بات کہتا کہ مجھے کوئی ایسا انجیکشن دے دو جس سے کہ میں مر جاؤں، اب میں اور جینا نہیں چاہتا، ایسی زندگی کا میں کیا کروں۔ تو اس کا جو دوست تھا اس کمرے میں، کیونکہ وہ چل پھر سکتا تھا، تو روز صبح اور روز شام کو اس کمرے میں ایک کھڑکی تھی، اس کے پاس میں جا کر کے کھڑا ہو جاتا اور اپنے دوست کو بتاتا کہ اس کھڑکی کے باہر کیا چل رہا ہے۔ بالکل نیلا آسمان ہے، سفید بادل ہے، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہے اور کچھ پنچھی اڑ رہے ہیں۔ ایک بہت ہی سندر بیچ ہے جہاں پر کچھ بچے مٹی کے گھروندے بنا رہے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو وہاں پر بیٹھے ہوئے بس سمندر کی لہروں کو دیکھ رہے ہیں، کچھ لوگ جاگنگ کر رہے ہیں، کوئی ایکسرسائز کر رہا ہے، کوئی پتنگ اڑا رہا ہے۔ وہاں پر ایک آئس کریم کی سٹال ہے جہاں پر کچھ لوگ آ کر کے آئس کریم کھا رہے ہیں، اور سن سیٹ کے ٹائم پہ جو پانی ہے وہ پورا گولڈن ہو جاتا ہے اور چمکنے لگتا ہے۔ تو شروع میں تو جب اس نے وہ سب بتانا شروع کیا تو اس کے دوست کے اوپر زیادہ اثر نہیں ہوا، لیکن دھیرے دھیرے اس کے اندر جینے کی چاہ جاگنے لگی۔ اب وہ صبح کا انتظار کرنے لگا کہ جلدی سے صبح ہو اور میرا دوست مجھے بتائے کہ آج یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دن تک ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر ایک دن جب وہ صبح اٹھا تو اس نے دیکھا کہ سامنے والا بیڈ خالی ہے۔ پھر اس نے نرس کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ کیا وہ ڈسچارج ہو گیا ہے؟ تو نرس نے کہا کہ آپ کو تو انہوں نے بتایا ہوگا، ان کے پاس کچھ ہی دن باقی تھے اور کل رات کو ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ سن کر کے اس کے اندر کی امید پوری طرح سے ٹوٹ گئی، کیونکہ صرف اس کا دوست ہی تھا جس نے اس کو باہر کی دنیا سے جوڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ جان پاتا تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے۔ تو کچھ دن تک تو وہ روتا رہا اور اس نے جینے کی چاہ چھوڑ دی، لیکن دوسری ہی طرف سے اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک نئی چاہ پیدا ہوئی کہ کاش مرنے سے پہلے ایک بار میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھوں اس کھڑکی کے باہر کہ دنیا کیسی ہے۔ جیسے جیسے اس کی یہ چاہ بڑھنے لگی، اس کو اپنے اندر ایک عجیب سی انرجی محسوس ہونے لگی، اور پھر ایک دن اس نے اپنی پوری طاقت لگا دی اور کسی طریقے سے وہ بیڈ سے نیچے گرا اور پکڑ پکڑ کر کے کسی طرح سے اس کھڑکی تک پہنچا۔ پھر اس کھڑکی کو پکڑ کر کے وہ کھڑا ہوا اور کھڑکی کے باہر دیکھ لیا، لیکن کھڑکی کے باہر دیکھتے ہی وہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے زور سے نرس کو آواز لگائی اور جیسے ہی نرس آئی اس نے نرس سے پوچھا، یہ تم نے کیا کیا؟ یہ کھڑکی کے باہر کالی دیوار کیوں کھڑی کر دی؟ تو نرس کو سمجھ نہیں آیا وہ کیا بول رہا ہے، اور وہ بولی کہ مجھے 5 سال ہو گئے ہیں یہاں پر، جب سے میں آئی ہوں تب سے تو یہ کالی دیوار یہاں پر ہے۔ تب جا کر کے اس کو سمجھ آیا کہ اس کا وہ دوست اس سے جھوٹ بول رہا تھا، اور اس نے نرس سے پوچھا، اگر یہ کالی دیوار پچھلے 5 سال سے یہاں پر ہے تو میرے دوست نے مجھ سے جھوٹ کیوں کہا؟ تو نرس تھوڑا سا مسکرائی اور بولی کہ میں یہ تو نہیں جانتی کہ انہوں نے آپ سے جھوٹ کیوں کہا، لیکن میں اتنا ضرور جانتی ہوں کہ جو بھی کچھ انہوں نے آپ سے کہا اسی وجہ سے آپ ابھی اپنے پیروں پر کھڑے ہیں۔ تو اس کہانی سے ہم کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ جو ہمارے شبد ہیں، جو ہمارے ورڈز ہیں، جو ہم اپنے منہ سے باہر نکالتے ہیں، اس میں اتنی پاور ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ وہ کسی آدمی کو گرا بھی سکتے ہیں اور اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں۔ تو اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ اپنی اس پاور کو یوز کرتے ہو یا مس یوز کرتے ہو۔ خرگوش اور کچھوا۔ ایک کچھوے اور خرگوش کی دوستی ہو گئی، دونوں ایک ساتھ کھیلتے اور گھومتے پھرتے۔ ان کو معلوم تھا کہ لڑائی اچھی بات نہیں، لیکن پھر بھی کبھی کبھی ان کی آپس میں لڑائی ہو جایا کرتی۔ ہوتا یوں کہ دونوں راستے میں جا رہے ہوتے تو خرگوش تیز چلنے کی وجہ سے آگے نکل جاتا اور کچھوا اپنے بھاری جسم کی وجہ سے تیز نہ چل سکتا اور پیچھے رہ جاتا، جس پر خرگوش اس کا مذاق اڑاتا۔ آپ کو تو معلوم ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا کتنی بری عادت ہے۔ آخر ایک دن کچھوے نے تنگ آ کر خرگوش سے کہا، دیکھو، مجھے بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور تمہیں بھی اللہ ہی نے پیدا کیا ہے، اس کے لیے تم اپنی تیز چلنے پر غرور مت کرو۔ اللہ غرور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اگر تم کو اپنی تیز چلنے پر غرور ہے تو آؤ، ہم دونوں مقابلہ کرتے ہیں۔ خرگوش بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ مقابلہ شروع ہوتے ہی خرگوش تیزی سے آگے کی طرف بھاگا۔ کافی دور نکل جانے کے بعد اس نے سوچا کہ کچھوا تو بہت دیر کے بعد یہاں پہنچے گا، جب تک میں کچھ دیر آرام کر لوں۔
یہ سوچ کر وہ ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ ادھر کچھوا آہستہ آہستہ چلتا ہوا خرگوش کے پاس سے گزرا۔ خرگوش سو رہا تھا۔ کچھوا ساری بات سمجھ گیا۔ اس نے اپنی رفتار اور تیز کر دی اور مقررہ جگہ تک پہنچ گیا۔ اب خرگوش اپنی نیند سے بیدار ہوا اور بھاگتا ہوا مقررہ جگہ تک پہنچا جہاں کچھوا پہلے سے موجود تھا۔ خرگوش کو بہت شرمندگی ہوئی اور اس نے غرور کرنے سے توبہ کر لی اور کچھوے سے معافی مانگی۔ کچھوے نے بھی اسے معاف کر دیا۔ دوستو، ہمیں بھی کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہر ایک کو ہم اپنے سے بہتر سمجھیں گے تو کبھی ہماری کسی سے لڑائی نہیں ہوگی، اور جو کسی کو تنگ کرنے کے لیے مذاق اڑاتا ہے تو مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اس کمزوری میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ کام بوریت سے بچاتا ہے۔ آج موئز کے پاس کرنے کو کچھ نہیں تھا۔ باہر بڑے زوروں سے بارش ہو رہی تھی اور ہر طرف کیچڑ اور سڑکوں پر پانی جمع ہو رہا تھا۔ وہ پریشان ہو کر بولا، آج دوپہر تو بہت اکتا دینے والی ہوگی۔ مجھے معلوم نہیں کہ اتنا وقت کیسے گزر پائے گا۔ دوپہر تک تو شاید میری چیخیں نکل رہی ہوں گی۔ پھر وہ اپنے کمرے میں گیا اور بے دلی سے اپنے کمرے کا جائزہ لیا کہ ہو سکتا ہے اسے کوئی ایسا کھلونا مل جائے جس سے وہ پہلے کھیلا نہ ہو، یا وہ کسی کھلونے کا ڈبہ الماری میں رکھ کر بھول گیا ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ موئز کو اپنے سب کھلونے زبانی یاد تھے۔ اس کے کھلونوں والے ڈبے ویسے بھی فرش پر بکھرے ہوئے تھے۔ پھر موئز آہستہ سے بولا، بہتر یہی ہے کہ میں ان بکھرے ہوئے کھلونوں کے ڈبوں کو صحیح کر کے الماری میں رکھ دوں۔ پہلے تو تمام چیزیں ترتیب سے ڈبوں میں رکھتا ہوں۔ کئی کھلونوں کے تو بعض حصے گم ہو گئے ہیں، ان کو بھی ڈھونڈتا ہوں۔ اس نے تمام گمشدہ حصوں کو الماری میں سے تلاش کیا، بستر کے نیچے سے ڈھونڈا اور پھر انہیں جوڑ کر ترتیب سے ڈبوں میں رکھا اور ڈبے ترتیب سے الماری میں رکھ دیے۔ پھر اپنی کتابیں ترتیب سے الماری میں رکھی اور اپنے کپڑے کپڑوں والی الماری میں لٹکا دیے۔ جب یہ سارا کام وہ مکمل کر چکا تو گھڑی پر وقت دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنی جلدی وقت گزر گیا ہے۔ اس نے خوشی سے نعرہ مارا۔ اسے پہلی مرتبہ اندازہ ہوا تھا کہ کام کرنے سے وقت زیادہ جلدی گزر جاتا ہے بجائے فارغ بیٹھنے کے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی فارغ بیٹھنے کے بجائے وہ وقت کام کر کے گزارے گا، کیونکہ اب اسے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ کام بوریت سے بچاتا ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ۔